کہ کل والی جو ان کی پریس کانفرنس ہے وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، اور میرے خیال میں جو یہ غیر آئینی اور یہ ایک ہائیبرڈ یہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، جو کہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور اس پہ میرے خیال میں پورا پاکستان اس وقت تشویش کا شکار ہے کہ اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس جو آئینی ترمیم ہے یہ مارشل لا کی ایک کڑی ہوگی، جس طرح مارشل لا لگتا تھا اور مارشل لا میں پیرلل کورٹس بن جاتے تھے، یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ سوائے طلاق اور نان نفقہ کے پھر کوئی کام نہیں کر سکے گا، ایک پیرلل ان کی عدالت بن جائے گی جو کہ بالکل ان کی ثوابدید پہ ہوگی، جو بھی گورنمنٹ ہوگی۔ یہ تو ایک ماڈل ایسا لے کے آ رہے ہیں، سہارتو ماڈل جو 20 سال چلے، یہ تو جب بھی آتے ہیں تو ایسے ایسے پرزے نکالنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے ان کے کان سے پکڑ کے، ان کی عادتوں کی وجہ سے۔ تو محترمہ میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انسٹیٹیوشنز کو کام کرنے دیں، آپ ان کو سیاست میں نہ لے کے آئیں۔ آپ کی جو پولیس، آپ کی جو ایڈمنسٹریشن، آپ کی انتظامیہ کی غلط ڈیل کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ ہم اللہ کرے کہ یہ واقعہ نہ ہوا ہو، ہم خود ماؤں بہنوں والے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ کی گورنمنٹ 3-4 دن سے اس واقعے کو پوری طرح اچھال رہی ہے اور مدعا ڈال رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، تو آپ کے خواب میں بھی پاکستان تحریک انصاف ہے، آپ کے اعصاب پہ بھی پاکستان تحریک انصاف چھا چکی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 آپ سب کے اعصاب پہ چھا چکا ہے۔ تو میں جی دیکھیں جی، جو پی ٹی آئی کی تصویر لگی، بانی چیئرمین کی تصویر لگی ہے نا جی، کل میں نے بھی 1-2 جگہ پہ دیکھا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم ایک جماعت ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے دہشت گرد ہونا اور بات ہے، اور کسی کے جائز حقوق کے ساتھ یکجہتی کا اعلان کرنا اور بات ہے۔ میں آپ کو ایک میں واضح الفاظ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ پالیٹکس تعلیمی اداروں میں گھس چکی ہے۔ یہ نواز شریف فورس کیوں بنی ہے؟ یہ اسی لیے بنی ہے کہ ہم نے قابو کرنا ہے عوام کو۔ یہ اس زمانے کی آپ کو شاید یاد نہ ہو یا آپ نے پڑھا، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہوگا، جو FSF بنی تھی بھٹو دور میں، یہ اسی کی ایک شکل بن رہی ہے، تو یہ بڑے خطرناک طرف جا رہے ہیں۔ جی دیکھیں جی، دیکھیں میری بات سنیں، لائر تو پروفیشنل ہوتے ہیں جی، میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی لائر کرے گا یا نہیں، یہ ایک ان کا پروفیشنل کام ہے۔ جب ایک قتل ہوتا ہے یا میں وہی عرض کر رہا ہوں، اب دیکھیں ہمارے ونگز کی اپنا نجی لائف بھی تو ہے نا جی۔ اب اصل بات یہ ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہوا کیا ہے۔ میں دوبارہ بڑے احتیاط سے میں الفاظ کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک بچی کا معاملہ ہے، ہم سب بچیوں والے ہیں۔ ان کی آپ پہلے دن کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، ان کی پولیس کی، ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹ دیکھیں، اس کے بعد کل آپ کو جو کل محترمہ نے پریس کانفرنس کی ہے وہ سب کا جواب آپ کو اس سے مل جائے گا کہ کتنی کنٹرڈکشن ہے۔ ہم آگے تو تب جائیں، پہلے یہ خود تو ایک پیج پہ آئیں۔ جی
دیکھیں جی، پہلی بات جو محترمہ چیف منسٹر ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پوری فیملی کی، اس لمیٹڈ کمپنی کی اعصاب پہ چھائی ہوئی ہے. ایک ٹک ٹاکر گورنمنٹ جو ٹوٹل ٹک ٹاک پہ 12.5 کروڑ عوام کو چلا رہی ہے. اب دہشت گرد ان کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے. جس طرح وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنیاں ہون گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، یہ ان کی خواہش رہے گی، یہ ان کی خواہش رہے گی. پاکستان تحریک انصاف عوام کے حقوق کے لیے لڑے گی، لڑتی رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کے اعصاب پہ سوار ہوگی. دوسری احتجاج کی بات، ہاں آپ بھی کر لیں. سر بات یہ ہے کہ ہر بندہ نظر آ رہا ہے، اتنی فستائیت ہے، اتنا یہ اس وقت جو آپ سمجھ لیں کہ کوئی مینار پاکستان پہنچ گیا، کوئی مال روڈ پہ نظر آیا، کوئی آپ کو نظر آیا گارڈن ٹاؤن. دیکھیں اس اتنی فستائیت میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے، میرا نہیں خیال کوئی جماعت فیس کر سکتی ہے. اچھا پہلے میں ان کا جواب دے دوں. دیکھیے میں نے تو پوری پریس کانفرنس ہی اسی بات پہ کی ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے یہ چیف منسٹر. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں ہم ماؤں بہنوں والے ہیں کہ اللہ کرے اس قسم کے واقعات نہ ہوں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ناکامی کے ساتھ اس واقعے کو ڈیل کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے، وہ آپ کے بھی سامنے اور ہمارے بھی سامنے. میری پوری پریس کانفرنس اسی پہ ہے کہ اس میں ناکامی پنجاب گورنمنٹ کی ہے. جی کس کے؟ نہیں مجھے دیکھیں عدم اعتماد کا مجھے نہیں پتا. بات یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، سارے فیصلے اس میں ہوتے ہیں، تو میرا خیال میں ایسی کوئی بات نہیں. جی دیکھیں بات سنیں میری، یہ جو ازیوم کیا جاتا ہے نا جی اگر اور مگر پہ، اس پہ یہ کل یا پرسوں یا چوتھ یہ چیز سامنے آ جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عورت کوئی گھر کی کسی بہو بیٹی کو یا بیٹے کو وہ انٹینشنلی کہے کہ میرا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، میری بہن اغوا ہو گئی ہے، میری بیوی اغوا ہو گئی ہے. تو میں اس معاملے میں اس لیے کامنٹ نہیں کروں گا کہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں، ڈاکٹر زرکا کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ان کا بیٹا اس وقت لاپتہ ہے. جی محترم جی جی سر مجھے نہیں، میں تو بزنس مین ہوں ہی نہیں جی، میں تو پاکستان تحریک انصاف کا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے جی. سہیل افضل میں دیکھیں جی، میں کسی کی ذات پہ جب تک تحقیق نہ ہو تو میں کسی کی ذات پہ محترمہ بات نہیں کر سکتا. ادارے ان کے موجود ہیں، وہ تحقیق تفتیش کریں. اسی لیے ہم ادھر بیٹھے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے، اس کی تفتیش تحقیق. جی علی دیکھیں لاہور میں جو کل احتجاج ہونے جا رہا ہے، ویسے تو میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں اپنے سارے دوستوں کو کہ
اس وقت پاکستان تحریک انصاف 24 گھنٹے احتجاج میں. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہمارے ایم پی ایس غائب ہوتے ہیں، ہمارے ایم این ایس غائب ہوتے ہیں، ان کے گھروں پہ تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ فیصلہ تنظیم اور پنجاب کی تنظیم وہ مل کے کریں. اب میں تو ورکر ہوں جی، ورکر. تو بات یہ ہے کہ آپ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں، جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں یا ان ججز کے ساتھ کھڑے ہیں جو معاشرت آپ کو لیگیٹیمیٹ کرتے ہیں؟ ہم حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں.